السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادفع بالتی ہی احسن، وقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اپنی زندگی کے اندر جس چیز سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جس درخت کے پھل اچھے ہوتے ہیں، جس درخت کے پھل میٹھے ہوتے ہیں، انسان اس درخت محبت کرتا ہے، اسے اپنے گھر میں اپنی زمینوں میں لگاتا ہے اور اس کی ہر طرح سے نگرانی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک درخت وہ ہوتا ہے جس کے پھل اچھے نہیں ہوتے، جس کے پھل کڑوے ہوتے ہیں اور اس کے پھلوں میں کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس درخت کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، انسان کو اس درخت سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ انسان اس درخت کو اپنے گھر کے اندر نہیں لگاتا اور اسے اپنی زمین پہ بھی نہیں لگاتا، بلکہ اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کے اخلاق کی ہے۔ جس انسان کے اندر اخلاق ہوتے ہیں وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، بزرگوں کا خیال کرتا ہے، تو لوگ بھی اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا، اس کا اپنے پاس آنا پسند کرتے ہیں اور اس انسان کو اپنے دل میں، اپنی نگاہوں میں جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، جو لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے لیے مصیبتیں، پریشانیاں، ارچنیں کھڑی کرتا ہے، لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتا ہے، ایسے انسان سے لوگ محبت نہیں کرتے، اسے اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتے۔ قرآن مجید کے اندر ایسے انسان کو انسان نہیں بلکہ حیوان کہا گیا، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے زحمت بن کر زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا اولئک کالانعام، یہ انسان جن کے اخلاق خراب ہوتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدترین ہیں۔ کسی موقع پر فرمایا گیا اولئک هم الغافلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے رہتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہیں جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا، اور جانور بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جانور تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی تکلیف برداشت کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے، جیسے گائے، بھینس وغیرہ۔ گائے کتنی ہی بھوکی کیوں نہ ہو وہ دوسرے جانور کو نہیں کاٹے گی، گائے بھوکی مر جائے گی مگر دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرے گی، وہ اپنی بھوک برداشت کرے گی، کسی جانور کو ایذا نہیں پہنچائے گی۔ یہ سب سے بہترین جانور ہیں، اس لیے کہ یہ اپنی راحت کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ دوسرے قسم کے جانور وہ ہوتے ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے، جب وہ جانور بھوکے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے جانور کا شکار کرتے ہیں، اسے کھا لیتے ہیں۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے شیر، چیتے۔ جب یہ بھوکے ہوتے ہیں، انہیں ضرورت ہوتی ہے، اس موقع پر یہ شکار کرتے ہیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں، کون جانور ان کے قریب ہے اور کون ان سے بعید ہے۔ جانوروں کی ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے
جو لوگوں کو یا انسانوں کو یا جانوروں کو ہر وقت نقصان پہنچاتے ہیں، حالانکہ اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے سانپ بچھو، جب بچھو کسی کو کاٹتا ہے تو کیا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے یا اسے مزہ آتا ہے یا اسے آرام کی نیند آتی ہے؟ نہیں، اسے مزہ نہیں آتا، لیکن یہ چیز اس کی عادت میں، اس کی فطرت میں شامل ہے، وہ جس سے بھی لگے گا فوراً اسے کاٹ لے گا۔ یہ جانوروں میں سب سے بدترین قسم کا جانور اور موذی جانور کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا اولئک کالانعام، انسان جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، یعنی جب انسان کا اخلاق، انسان کا کردار بگڑ جاتا ہے، انسان خراب ہو جاتا ہے، انسان جانور بن جاتا ہے اور بدترین قسم کے جانوروں کے مانند ہوتا ہے، یعنی یہ سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، یہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، دوسروں کو رسوا کرتا ہے، یہ دوسروں کو برا چاہتا ہے، لیکن اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے انسانوں کو قرآن مجید نے انسان نہیں بلکہ حیوان کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، نبی اکرم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کا نام اپنا نام لیوا بنایا۔ نبی اکرم علیہ السلام کی اپنے امت کے لیے یہی تعلیم تھی کہ میری امت کے سارے انسانوں کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، ان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، ان کی نگاہیں پاک ہونی چاہیے، وہ بد اخلاق نہ ہوں، میری امت کے لوگ کسی کے لیے مصیبتیں نہ کھڑی کریں۔ آپ علیہ السلام نے امت کو یہی تعلیم دی، اور دین اسلام بھی ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند مرتبے پہ پایا۔ جس طرح سے جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اخلاق بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں، ایک اخلاق کریمہ کہلاتے ہیں، اور ایک اخلاق عظیمہ کہلاتے ہیں۔ اخلاق حسنہ یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم و عداوت نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی، کسی نے آپ کو ایذا پہنچائی، کسی نے آپ کو پریشان کیا، آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس انسان نے آپ کو پریشان کیا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان اخلاق کا حکم، ان اخلاق کی تعلیم قوم یہود کو دی تھی۔ ایک اخلاق کریمہ کہلاتے ہیں۔ اخلاق کریمہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ انصاف کرے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کے ساتھ بھلائی کرے، تو آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں اور اچھا سلوک اختیار کریں۔ اگر کوئی انسان آپ کو ایذا پہنچائے یا آپ کو پریشان کرے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ اس انسان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، آپ اس انسان کو تکلیف نہ کریں، بلکہ اس انسان کو معاف کر دیں۔ یہ معاف کرنا اخلاق کریمہ کہلاتے ہیں۔ یہ والے جو اخلاق تھے، ان اخلاق کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے قوم نصارہ کو دی۔ عیسائی لوگ آج بھی اپنی محفلوں میں یہ بات کہتے ہیں، اگر کوئی انسان آپ کے رخسار پر ایک چانٹا لگا دے، آپ اسے معاف کر دیں اور دوسرا رخسار اس کے سامنے پیش کر دیں، اس لیے کہ معاف کر دینا کا نام اخلاق کریمہ ہے۔ اس لیے وہ اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آئے، کوئی آپ کو پریشان کرے یا آپ کو ایذا دے، تو آپ اس کے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئیں بلکہ اسے معاف کر دیں۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے تھے، ان کی قوم کا کوئی نوجوان آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگا، تکلیف دینے لگا، ان کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام برابر اس انسان کو دعا دے رہے ہیں۔ ان کی قوم کا ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ عجیب بات ہے، ایک انسان آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ اس کے جواب میں اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کل اناء یترشح بما فی، برتن کے اندر سے وہی نکلتا کہ جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ اگر برتن کے اندر دودھ ہوتا ہے تو برتن سے دودھ نکلتا ہے، اور اگر برتن کے اندر شراب ہوتی ہے تو برتن سے شراب نکلتی ہے۔
اسی طرح سے میرے اندر خیر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس وجہ سے میرے اندر سے خیر نکل رہی ہے، اور اس انسان کے اندر شر ہے، اس انسان کے اندر سے شر نکل رہا ہے۔ اس زمانے میں ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہمیں ذرا سا غصہ آ جاتا ہے، ہماری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم مسلمان ہیں، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں رہتا ہم پیغمبر علیہ السلام کی امت میں ہیں، اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمارے چہرے پر سنت رسول ہے، اس موقع پر ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اس موقع پر ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہم بازار میں ہیں یا گھر کے آنگن میں ہیں، مسجد میں ہیں یا چوراہے پر ہیں۔ اگر سامنے والا انسان ایک گالی دیتا ہے، ہم جواب میں 2 گالیاں دیتے ہیں۔ اگر سامنے والا ایک ہاتھ لگاتا ہے تو ہم اس کے جواب میں 2 ہاتھ لگاتے ہیں۔ ایسے موقع پر انسانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے۔ اس موقع پر پتہ چلتا ہے کس کے اندر اخلاق ہے، کس کے اندر اخلاق نہیں۔ ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کس انسان کے اندر انسانیت غالب ہے، کس کے اندر انسانیت نہیں۔ اگر ہم اور آپ معاف کر دیں گے اور اسے جواب میں گالی نہیں دیں گے، اس کے ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر خیر غالب ہے۔ اور اگر ہم نے اسے جواب میں 2 گالیاں دی، 2 ہاتھ لگا دیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر شر غالب ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے انسان نہیں، ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے حیوان کہا ہے۔ ایک اخلاق کا تیسرا درجہ اخلاق عظیمہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام کو دیے۔ اخلاق عظیمہ یہ ہوتے ہیں، کوئی انسان اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ کو تکلیف دے، تو آپ اسے تکلیف نہ دیں، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، بلکہ آپ اسے معاف کر دیں، الٹا اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، اے پیغمبر جو لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں، آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجیے۔ یہ اخلاق عظیمہ کہلاتے ہیں۔ میدان احد، جس موقع پر میدان احد ہوا، صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ذات اور احد کے میدان میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے 50 صحابہ کو چنا اور ان سے کہا، یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر کھڑے رہنا، اور ایک بات ان سے کہی تھی، ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تمہیں اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا، جب دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، کفار کو شکست ہوئی، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر جو صحابہ اکرام 50 کی جماعت تقریباً پہاڑ کے اوپر تھی، ان کے اندر اجتہادی غلطی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب کفار میدان چھوڑ کے چلے جائیں، ہم اتر کر پہاڑ سے نیچے آ جائیں۔ ان کے امیر نے ان سے منع کیا، ان کے امیر نے ان لوگوں سے کہا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، تمہیں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی۔ تقریباً 40 صحابہ اتر کر میدان میں آ گئے۔ اسی کا فائدہ خالد ابن الولید نے اٹھایا، وہ پیچھے سے گھوم کر آئے اور انہوں نے پہاڑ کے اوپر سے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تقریباً اللہ کے رسول کے 70 جانثار جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اس میں آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف تھی، آپ کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا، یہ ہو کیا گیا، میرے صحابہ نے میری بات کیوں نہیں مانی، یہ پہاڑ کے اوپر سے اتر کر کیوں آئے؟ قرآن مجید کی آیت آئی، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے پیغمبر انہوں نے جو غلطی کی ہے، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، ان سے دھوکے سے یہ غلطی ہوئی، اجتہاد کی بنیاد پر ان سے یہ غلطی ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، وَاعْفُ عَنْهُمْ، اے پیغمبر انہیں معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اس کے بعد کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے مشورے میں انہیں شامل کیجئے۔ اگر آج ہمیں غصہ آ جاتا ہے، استغفار تو دور کی بات، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عام مسلمانوں کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہوں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مہمان آئے، حضرت حسین انہیں اپنے گھر میں لے کر آئے، گھر میں ایک کونے میں بٹھا دیا اور اپنی باندی سے کہا گھر کے اندر اگر کوئی سامان ہو تو کھانے کے لیے لے آؤ تاکہ میں مہمان کے سامنے کچھ رکھ سکوں۔ باندی نے کہا گھر کے اندر شوربہ ہے، حضرت حسین نے کہا اسے گرم کر کے لے آؤ۔ باندی نے شوربے کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد پیالے میں نکالا اور لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ جب ان کے قریب آئی تو باندی کو ٹھوکر لگی اور ہاتھ سے پیالہ گر گیا اور شوربے کی کچھ چھینٹیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر آئیں۔ جب ان کے جسم پر گرم شوربے کی چھینٹیں آئیں تو ان کی کھال جل گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ باندی سمجھ گئی کہ چہرے پر غصے کے آثار ہیں، باندی بھی تو انہی کے گھر کی تھی۔ باندی نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو غصے کو پی لیتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت حسین کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ باندی کہتی ہے والعافین عن الناس، اور جو والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا، حضرت حسین مسکرانے لگے اور کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد وہ باندی کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، جو ایسا کام کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت حسین نے اسی لمحے میں اس باندی کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے صحابہ اکرام قرآن مجید کی آیتوں پہ اس طرح سے عمل کرتے تھے کہ ایک ہی منٹ میں غصہ، اسی منٹ میں معافی اور اسی منٹ میں اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اگر آج ہمیں اور آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو پوری زندگی ہمارا غصہ نہیں جاتا۔ ہم اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں انہوں نے تمہارے دادا کو تکلیف پہنچائی تھی، انہوں نے تمہارے دادا کے خلاف عدالت میں گواہی دی تھی، ان سے تعلق مت رکھنا۔ ہم اور آپ قرآن مجید کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو اخلاق کے ان تینوں درجات میں سے کوئی درجہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی بنیاد پر انتقام کے عادی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں گالی دی، اگر کسی نے ہمیں برا کہا، ہمارے سینے کے اندر دشمنی آ جاتی ہے، ہمارے سینے میں بغض آ جاتا ہے، ہمارے سینے کے اندر حسد آ جاتا ہے، ہمارے سینے کے اندر عداوت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد خیال کرتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، روزے میں مزہ نہیں آ رہا، زکوٰۃ دینے میں مزہ نہیں آ رہا، غریبوں کا خیال رکھنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ یاد رکھنا، جس دل کے اندر کینہ ہوگا، جس دل کے اندر حسد ہوگا، جس دل کے اندر بغض ہوگا، اسے عبادت کے اندر مزہ نہیں آئے گا۔ عبادت کے اندر لطف اسے ہی آتا ہے جس کا سینہ حسد سے پاک ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک موقع پر مجلس لگی ہوئی تھی، سامنے سے آپ کے ایک صحابی آ رہے تھے، آپ نے انہیں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یہ جو میرے صحابی ہیں یہ جنتی ہیں۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی، قرآن مجید میں فرمایا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، لیکن جسے آپ نام لے کر نشاندہی کر دیتے یہ ان کے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہوتی۔ جس موقع پر آپ محفل میں یہ بات فرمائی، آپ کے قریب آپ کے ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ اب میں ان صحابی کا پیچھا کروں گا، اب میں ان سے دوستی کروں گا، ان کا جگری یار بن جاؤں گا اور دیکھوں گا ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے انہیں جنتی قرار دیا۔ ان صحابی نے ان سے دوستی کی، ایک دن آ کے کہنے لگے میں آپ کے گھر 3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئیے میرے ساتھ رہیں۔ وہ صحابی صبح و شام ان کے ساتھ رہنے لگے، وہ ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں۔ وہ جب ان کے گھر میں گئے تھے وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کا کاروبار کیا ہے یا اپنی بیوی بچوں کی طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، بلکہ وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے انہیں جنتی قرار دیا۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ کا ایسا کوئی سا عمل نظر نہ آیا جو دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں۔ وہ کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی قرار دیا؟
وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس ایسا کوئی سا عمل نہیں جو میں کرتا ہوں اور دوسرے صحابہ نہ کرتے ہوں، لیکن میرے اندر ایک صفت موجود ہے، میرے اندر ایک ایسی بات موجود ہے شاید جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں۔ جب میں رات کو سوتا ہوں تو دن بھر جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہوتی ہے، جنہوں نے مجھے پریشان کیا ہوتا ہے، جنہوں نے میرا دل توڑا ہوتا ہے، جنہوں نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، میں رات کو سونے سے پہلے انہیں اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ شاید میرا یہ عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے مجھے جنتی قرار دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ دوسروں کو جتنی جلدی معاف کرے گا کل قیامت میں اللہ اسے اتنی جلدی معاف کرے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا تھا جو انسان دوسروں کے عذر کو جلدی قبول کرے گا کل قیامت میں اللہ اس کے عذر کو جلدی قبول کرے گا۔ آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی اپنے صحابہ سے، جب تم رات کو سویا کرو اگر تمہارے دل میں حسد ہو، تمہارے دل میں بغض ہو، تمہارے دل میں عداوت ہو، تمہارے دل میں دشمنی ہو، تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، یہ میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آج جب ہم رات کو سوتے ہیں کیا ہم اس سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں جس وقت ہم رات میں لیٹے ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے تکلیف دی، جنہوں نے مجھے پریشان کیا، جنہوں نے مجھے دل دکھایا، میں انہیں معاف کر دوں؟ بلکہ ہمارے دل میں تو یہ خیال آتا ہے اس موقع پر جنہوں نے مجھے پریشان کیا کل کو میں اس سے زیادہ پریشان کروں گا، جس نے مجھے تکلیف دی میں اس سے زیادہ پریشان اس سے زیادہ تکلیف دوں گا۔ یہ ہمارا آپ کا جو عمل ہے یہ نبی اکرم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اگر اپنی زندگی سنوارنی ہے، ہمیں اپنے اخلاق اچھے بنانے پڑیں گے، ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنا کریکٹر اچھا کرنا پڑے گا۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو انسان پاک دامن ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور جس کے اخلاق اچھے نہیں، جس کا کردار اچھا نہیں، اس کی اللہ کے ہاں کل کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے بہترین سب سے کامل مؤمن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق تو ایسے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے فتحت المدینہ بالاخلاق، آپ نے مدینہ منورہ کو اپنے اخلاق سے فتح کر لیا۔ ایک اعرابی آپ کی مسجد خدمت میں آئے، آ کر آپ کی محفل میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد استنجا لگا، آپ کی مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام انہیں ڈانٹنے کے لیے گئے، آپ نے صحابہ اکرام سے منع کیا۔ جب وہ پیشاب کر کر آ گئے آپ نے انہیں سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کو پاکی پسند ہے، اللہ کا گھر پاک رکھنا چاہیے۔ وہ صحابی وہ جو اعرابی آپ کی خدمت میں آئے تھے وہ آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچائی اور وہ انسان بدلہ لینے پر قادر ہے مگر وہ انسان بدلہ نہیں لیتا، وہ اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے اس معاف کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں ایسے انسان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اگر آج ہم غصہ کو پی لیں گے، غصے کے اوپر قابو کر لیں گے تو کل ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا غصے سے پناہ مانگنی چاہیے کہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے جو لوگوں کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے دشواریاں کھڑی کرتا ہے۔ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے جو لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان اختلافات کراتا ہے، انسانوں کے درمیان فسادات کراتا ہے، انسانوں کے درمیان طلاقیں کراتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غصے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کا درجہ بہت نیچا ہے، اچھائی کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی انسان تمہارے ساتھ برا کرے، کوئی انسان تمہیں تکلیف دے تو تم اسے تکلیف نہ دو بلکہ تم اسے معاف کر دو۔ اگر ہم اس انسان کو معاف کر دیں گے،
اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا ہمارے اور اس انسان کے درمیان بغض باقی رہے گا؟ عداوت باقی نہیں، عداوت باقی رہے گی۔ یہ معاف کرنا اتنی اچھی چیز ہے جو انسان کے درمیان کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیتا ہے۔ ایک موقع پر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں اللہ ان کے قدم کو زمین میں جما دیتا۔ اگر اللہ ان کے قدموں کو زمین میں جمائے گا، اگر ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اگر آج ہم بے سہاروں کا سہارا بنیں گے، آج ہم یتیموں کا خیال کریں گے، آج غریبوں کا خیال کریں گے، پڑوسیوں کا خیال کریں گے، اللہ ہمارے قدموں کو زمین میں جمائے گا۔ میرے بزرگوں، جن کے قدم کو اللہ زمین میں جما دے، حکومت کسی کی آ جائے، دنیا دائیں سے بائیں ہو جائے، حالات کیسے آ جائیں، جس کے قدم کو اللہ جما دیتا ہے، حالات کو دیکھ کر اس کے دل میں ذرہ برابر خوف نہیں آتا، اس لیے کہ اس کے قدم کو جمانے والا اللہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ محدثین میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اسماء اور رجال کی کتب میں جتنی تعریفیں ان کی گئیں کسی اور کی اتنی نہیں کی گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں وہ الفاظ نہیں کہے گئے جو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف میں کہے گئے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا مقام تھا اپنے زمانے میں۔ عبداللہ ابن مبارک کے حالات میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا۔ اس یہودی کو اپنا مکان بیچنا تھا۔ ایک دوسرا انسان یہودی کے پاس آیا، اس نے معلوم کیا کہ آپ اپنا مکان بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں۔ تو دوسرے انسان نے یہودی سے معلوم کیا کہ تمہارے مکان کی قیمت کتنی ہے؟ تو یہودی کہنے لگا میرے مکان کی قیمت 2000 دینار ہے۔ وہ انسان کہتا ہے بھائی اس ایریے کے جو مکان ہے، اس زمین کی جو قیمت ہے، اس کے اعتبار سے آپ کے مکان کی قیمت 1000 دینار ہے۔ وہ یہودی کہتا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے مکان کی قیمت 1000 دینار ہے۔ تو وہ انسان معلوم کرتا ہے تو پھر 2000 دینار کیوں مانگتے ہو؟ وہ یہودی کہتا ہے 1000 دینار قیمت میرے مکان کی ہے اور 1000 دینار قیمت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارا یہ مقام تھا، ایک زمانے میں ہماری حالت یہ تھی، ہم جس علاقے میں رہتے تھے، ہم جس بستی میں رہتے تھے، اس کے پڑوس کی زمین کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں مسلمانوں کا کردار اچھا تھا، مسلمان پاک دامن تھے، جب ان کے پڑوس کے غیر مسلم کو کسی اور علاقے میں جانا ہوتا تو وہ اپنی بچیوں کو غیر مسلم کے حوالے نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناپاکی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ بے حیائی مسلمانوں میں، سب سے زیادہ چوریاں مسلمانوں میں، سب سے زیادہ غیبتیں مسلمانوں میں۔ آج ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہم اسلام کی وجہ سے کامیاب ہوئے تھے، آج ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ ہم ناپاکی کرتے ہیں، ہم بدنگاہی کرتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، بدنام اسلام ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، کل کو قیامت میں اللہ کے رسول کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہیں گے میں تمہیں کس جگہ چھوڑ کر آیا تھا اور تم کس جگہ پہنچ گئے۔ جس زمانے میں اسلام کا طوطی بول رہا تھا، پوری دنیا کے اندر تقریباً اسلام کی حکومت قائم تھی، کفار بلبلا رہے تھے، کفار کانپ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان جس علاقے میں جاتے ہیں، چاہے ان کی عوام ہو یا ان کی خواص ہو، دوسرے لوگ ان سے اتنے متاثر ہوتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کفار نے ایک میٹنگ کی اور یہ کہا ہم اپنے ایک نمائندے کو مسلمانوں کے مرکز میں بھیجیں گے، وہ ہمارا نمائندہ یہ دیکھ کر آئے گا مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز بغداد تھا۔ کفار کا وہ نمائندہ بغداد آیا۔ جب وہ بغداد میں پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا، اسے بھوک لگی، وہ ہوٹل کے اندر آیا۔ جب وہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، سامنے ایک مسلمان مقامی بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار اسے دیکھتا اور یہ پریشان ہو رہا ہے، یہ بار بار مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ کھانا کھا کر چلا گیا۔ جب اس نمائندے نے کھانا کھایا اور یہ کاؤنٹر پر پیسے دینے کے لیے گیا،
جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، آپ کا بل ادا ہو چکا ہے۔ یہ نمائندہ کہتا ہے بھائی میں نے کھانا ابھی کھایا ہے، میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے، میرا بل کیسے ادا ہو گیا؟ تو وہ کہتا کہ جو آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہوا تھا، جب وہ اپنے پیسے دینے کے لیے آیا اس نے مجھ سے یہ بات کہی، یہ انسان اجنبی معلوم ہوتا ہے، پردیسی معلوم ہوتا ہے، یہ دوسرے علاقے کا معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے علاقے میں آیا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے، ہمیں اس کی میزبانی کرنی چاہیے، میں اس کے کھانے کے پیسے دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اخلاق یہ تھے۔ پھر اس انسان نے معلوم کیا اس انسان نے مجھ سے کیوں نہیں کہا، تو کاؤنٹر پہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ جواب دیا، وہ آپ سے اپنی تعریف نہیں کرانا چاہتا تھا، آپ سے شکریہ کے الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، وہ اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا تھا۔ ایک زمانے میں مسلمانوں کے حالات یہ تھے، وہ انسان ہوٹل سے نکلا اور اس کے بعد ایک بازار میں آیا، بازار میں آمنے سامنے دو دکانیں تھیں، اس نے ایک سامان دیکھا اور دکاندار سے جا کر کہا یہ سامان مجھے چاہیے، یہ سامان مجھے دے دیجئے۔ اس دکاندار نے کہا یہ سامان جو سامنے دکان ہے اس سے لے لیجئے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ جب میں سامنے والی دکان پہ گیا میرے دل کے اندر یہ بات آئی، اس انسان نے مجھے سامان کیوں نہیں دیا؟ سامان اس کے پاس موجود ہے، میں نے اس سے سامان خریدا اور خریدنے کے بعد پہلے دکاندار پر آیا، میں نے اس سے معلوم کیا آپ نے مجھے سامان کیوں نہیں دیا؟ تو وہ انسان کہتا ہے صبح سے میرا اتنا سامان بک چکا ہے، میرے پاس اتنی آمدنی ہو چکی ہے کہ آج میری بیوی بچوں کا خرچ آرام سے ہو جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے جو دکان ہے صبح سے اس کا کوئی سامان نہیں بکا، اس کے پاس کوئی خریدار نہیں آیا، وہ اسی طرح سے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے چاہا آپ اس سے سامان خرید لیں، اس کی آمدنی ہو جائے جس کے ذریعے وہ اپنی بیوی بچوں کا خرچہ چلا لیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات یہ تھے جس وجہ سے اسلام کو ترقی ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک انسان نے اپنی زمین فروخت کی، دوسرے انسان نے زمین خریدی۔ جس انسان نے زمین خریدی اس نے جب زمین میں ہل چلائے یا اس نے زمین کی کھدائی کی تو زمین کے اندر خزانہ نکلا، وہ انسان پریشان ہوا اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا میں نے اسے زمین کی قیمت دی ہے، میں نے اسے خزانے کی قیمت نہیں دی۔ یہ اس کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا میں نے جو آپ سے زمین خریدی ہے اس کے اندر خزانہ نکلا ہے، میں نے آپ کو خزانے کی قیمت نہیں دی، آپ مجھ سے یا تو زمین کا سارا خزانہ لے لیں یا اس خزانے کی قیمت لے لیں۔ وہ انسان کہتا ہے میں نے آپ کو زمین فروخت کر دی، اب زمین سے جو بھی نفع ہوگا، زمین کے اندر جو بھی خزانہ نکلے گا وہ آپ کا ہے۔ دونوں کے اندر بحث شروع ہو گئی، یہ سامان آپ کا ہے، یہ خزانہ آپ کا ہے۔ مقدمہ عدالت میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدالت میں فیصل تھے، ان نے یہ بات کہی گئی کہ زمین میں خزانہ نکلا ہے، ایک انسان کہتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، دوسرا انسان کہتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں۔ اس زمانے میں ہماری حالت یہ ہے، ایک فٹ زمین کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ عدالتوں میں اس لیے آ جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اگر ہم بھی یہ کہتے یہ میرا حق نہیں، یہ میرے بھائی کا حق ہے، دوسرا بھی یہ کہتا ہے یہ میرا حق نہیں، یہ میرا بھائی کا حق ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ ان کے درمیان فیصلہ کس طرح سے کیا جائے، کوئی بھی خزانہ لینے کو تیار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کہا ہاں میرے بچے، دوسرے نے کہا ہاں میرے بھی بچے، ایک کی لڑکی جوان تھی، ایک کا لڑکا جوان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ دونوں کی شادی آپس میں کر دی جائے اور زمین کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے فیصلے ایسے ہوتے تھے، اس زمانے میں جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے میں 1 فٹ زمین نہیں چھوڑوں گا، خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا، اور اس کے اندر ہمارے کتنے نوجوان شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ایک مسلمان کو قتل کرنا، ایک مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، جتنی ناراضگی اللہ نے اس پر ظاہر فرمائی اتنی ناراضگی کسی اور گناہ پہ ظاہر نہیں فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، وَمَن يَقْتُلْ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ جہنم میں تو کفار رہیں گے، جہنم میں منافقین رہیں گے،
جہنم میں تو عیسائی رہیں گے، مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وغضب اللہ علیہ، اس پر ہمیشہ اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت رہے گی۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کسی اور چیز کا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جائے گا اور اسے معلوم نہیں ہوگا مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ کس طرح سے نوجوان قتل ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت کی علامت یہ ہے انسان اپنے گھر میں ہوگا، انسان اپنے بستر پر ہوگا، اس کی نگاہیں محفوظ نہیں ہوں گی، اس کی زبان محفوظ نہیں ہوگی، اس کے کان محفوظ نہیں ہوں گے۔ وہ اپنے بستر پر ہوگا، وہ مکان کی چہار دیواری میں ہوگا، لیکن وہ اپنے زمانے کا سب سے ناپاک انسان ہوگا۔ موبائل کے ذریعے یہ حقیقت کھل کر آج ہمارے سامنے آ گئی۔ آپ نے فرمایا تھا جتنی قیامت قریب آئے گی اتنی بے حیائی عام ہوگی، اتنے فحش کے اڈے قائم ہوں گے، اتنی ناپاکیاں عام ہوگی، اور اس زمانے میں دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا جو اس زمانے کے اندر، ایسے زہریے زمانے کے اندر اپنے اسلام کو بچائے گا، اپنے ایمان کو محفوظ رہے گا، وہ کل قیامت میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک زانیہ عورت تھی، ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدکار عورت تھی جو لوگوں سے پیسے لیتی تھی اور ان کے بدلے اپنا جسم لوگوں کے حوالے کر دیتی تھی۔ وہ اپنے کام کے لیے اپنے مکان سے نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اسے پانی پلا دوں۔ اس زانیہ نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ کو اس زانیہ پر اتنا رحم آیا، اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اگر ہم اور آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے، یتیموں کا خیال کریں گے، بیواؤں کا خیال کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔